سننے والے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور گھروں میں بیٹھ کر سننے والی میری پردہ نشین عزت مآب ماں اور بہنوں، حضرات، آج کا یہ جلسہ حالات حاضرہ کے عنوان سے منعقد کیا جا رہا ہے اور مجلس اتحاد المسلمین وقتاً فوقتاً حالات حاضرہ کے عنوان کے جلسوں کے ذریعے آپ کے درمیان میں آتی ہے اور حالات کو رکھتی ہے، اور حالات کو نہ صرف رکھتی ہے بلکہ ان حالات کا کس طریقے سے وہ پروگرام آپ کے سامنے رکھتی ہے۔ حاضرین جلسہ، کسی بھی قوم کی کامیابی کے لیے جوش و ولولے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ قوم جس میں جوش نہ ہو وہ قوم کامیاب و کامران نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس حقیقت کو بھی ہم کو بھولنا نہیں ہے کہ صرف جوش ہم کو منزل تک نہیں پہنچاتا، بلکہ قوم کی بیدارگی کے لیے جوش کی ضرورت ہوتی ہے، اور جوش کے ساتھ اگر منزل کو حاصل کرنا ہے، مقصد کو حاصل کرنا ہے، تو اس جوش کو ہوش کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اور آج آپ کے اس جوش کو دیکھ کر دل چاہتا ہے کہ اپنی جان آپ کے قدموں کی نظر کر دوں کہ اتنا جوش ہے، اتنا ولولہ ہے، صرف جوش نہیں ہے، ولولہ نہیں ہے، بلکہ اس جوش میں محبت بھی ہے، خلوص بھی ہے۔ اور آج اگر ہم اپنے اس جوش کو کامیابی کی منزل تک پہنچانا چاہتے ہیں تو ہم کو اپنے جوش کو قابو میں رکھتے ہوئے ہوش کے ساتھ کام کرنا ہوگا، کیونکہ جوش و جذبہ، میں نے پہلے بھی کہا کہ قوم کی بیدارگی کے لیے ضروری ہے، لیکن جب قوم بیدار ہو جاتی ہے تو پھر ہمارا جوش ایسے نہیں ہونا کہ جیسا ایک سوڈا باٹل ہے کہ یوں ہلایا، کھولا تو جوش ہے، پھر بیٹھ گیا تو بالکل ہی بیٹھ گیا۔ ہم کو ایسے جوش کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو ایک ایسے جوش کی ضرورت ہے جو جوش ہم کو ہماری منزل تک پہنچا سکتا ہے۔ اور ہماری منزل اگر کیا ہے تو ہماری منزل ہے تو ہمارا اتحاد، ہماری منزل ہے تو وہ یہ کہ دشمنانہ اسلام کے خلاف ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہیں اور ہر آنے والی مصیبت کا مقابلہ کریں۔ جوش ایسا نہ ہو کہ صرف نعرے بازی اور جذبات تک محدود ہو جائے،
آج ہماری قوم کو جذباتی نعروں، جذباتی تقاریر سے زیادہ ہم کو ہوش کی ضرورت ہے اور صبر کی ضرورت ہے، اور ایک خود اعتمادی کی ضرورت ہے، اور خود اعتمادی، اتحاد، جوش اور ہوش، اگر یہ سب مل جائے تو کامیابی و کامرانی ہمارے قدموں کو چومے گی۔ میں آج آپ کے درمیان میں آیا ہوں آپ سے مخاطب کرنے کے لیے۔ آپ یہاں جمع ہیں مجھ کو سننے کے لیے۔ جوش کے ساتھ، صبر کے ساتھ آپ مجھ کو سنیے، میں جوش اور ہوش مندی کے ساتھ آپ کو سناؤں گا۔ اگر ایک ہی طرفہ جوش رہے گا تو پھر میرا جوش آپ کیسے دیکھیں گے؟ تو آپ سے میری درخواست ہے کہ صبر کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ سنیے ہم کیا سنانے آئے ہیں۔ سونامی آتی ہے تو جس جوش کے ساتھ سونامی آتی ہے تو بعد میں وہ سمندر کے وہ موج جو جوش کے ساتھ آتے ہیں ساحل کو ٹکرا کر کمزور پڑ جاتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کا جوش اس طریقے کا جوش نہیں ہونا ہے، بلکہ ہمارا جوش ایسا ہونا ہے کہ جوش شروع سے لے کر منزل تک وہی شدت ہونی چاہیے، وہی قوت ہونی چاہیے، وہی طاقت ہونی چاہیے، وہی کامیاب جوش ہوتا ہے۔ آپ سے میری درخواست ہے کہ صبر کے ساتھ جو جہاں ہیں وہیں پر کھڑے رہ کر سنیے۔ اگر گڑبڑ کریں گے تو پھر میں بھی آپ سے صحیح مخاطب نہیں ہو سکوں گا اور آپ کے اس محبت کا حق ادا بھی نہیں کر پاؤں گا۔ صبر کے ساتھ ایک جگہ پر کھڑے ہوں، جو جہاں ہیں وہیں خاموشی کے ساتھ، تو ہم بھی سنا سکیں گے اور آپ کی اتنی دیر کا انتظار آپ کو کچھ اچھی باتیں سنا بھی سکے گا۔ حضرات، مجلس اتحاد المسلمین جلسے حالات حاضرہ کے عنوان سے وقتاً فوقتاً عوام کے درمیان میں آتی ہے اور حالات کو آپ کے سامنے رکھتی ہے۔ صرف شہر کے حالات، ریاست کے حالات یا ملک کے حالات نہیں رکھتی، بلکہ بین الاقوامی حالات کو بھی رکھتی ہے۔ آج اگر ہم عالمی صورتحال پہ نظر ڈالیں گے تو آپ کو سارے عالم میں ایک بے چینی کی کیفیت دکھائی دیتی ہے۔ کہیں پر بھی سکون نہیں، کہیں پر بھی اطمینان نہیں، ہر جگہ پریشانی ہے، ہر جگہ لوگ دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، نام تو منزل کا ہے لیکن منزل نہیں ملتی۔ بنائے تھے لیکن پھر واپس آئے۔ کرکٹ میچ پاکستان میں نہیں ہوتا، دبئی میں ہو رہے ہیں۔ افغانستان میں طالبان کے اقتدار کا خاتمہ ہوا، لیکن آج بھی افغانستان میں بم دھماکے، خون بہہ رہا ہے۔ یہ ساری افراتفری کیوں؟
تو مصر میں بھی آپ دیکھیے مصر میں کیا ہوا. مصر میں بھی یہ ہوا, حسن مبارک کے اقتدار کا خاتمہ ہوا, لیکن پھر بھی وہاں پہ اس ملک میں سکون نہیں. انتخابات ہو گئے لیکن سکون نہیں. آج بھی مصر جل رہا ہے, تحریر اسکوائر پہ آج بھی احتجاج ہو رہے ہیں. تو آخر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ صحیح کیا غلط کیا, کون اچھا کون برا ہے. میں یہی دیکھ رہا ہوں وہ جلنے والی بستیاں, وہ شہر مسلمانوں کی ہیں. تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے صفوں میں اتحاد نہیں ہے, اتفاق نہیں ہے. مصر میں جوش ہے اور اس جوش نے حسن مبارک کے اقتدار کا خاتمہ کر دیا. جوش ہے اور جوش کے ذریعے 40 برس کے اقتداروں کو ختم کر دیے, لیکن وہ جوش اپنے ملک میں استحکام و سکون نہیں لا سکا. تو میں یہی بات کہہ رہا ہوں آپ سے کہ جوش ضروری ہے, لیکن جوش کا اختتام ہوش کی منزل کی کامیابی سے ہو تو وہ انقلاب کامیاب ہوتا ہے. لیکن وہ انقلاب جو صرف جوش پر ہی ختم ہو جائے تو وہ انقلاب کامیاب نہیں ہوتا. آج آپ کا یہ جلسہ آغاز جوش سے ہوا, الحمدللہ جاری ہے ہوش سے کہ آپ سن رہے ہیں. یہ کیوں ہوئے؟ آج یہ جوش اتنا زیادہ ہے آپ کا, لیکن آپ کے اس جوش میں ہوش کی ایک صبر آئی, استقامت آئی. تو اس وجہ سے آئی کیونکہ آپ کے پاس ایک قیادت ہے جس کو آپ چاہتے ہیں, جس پر آپ کو اعتماد ہے, جس پر آپ کو بھروسہ ہے, اور اس آواز پہ آپ اپنے جوش کو اپنے خوابوں میں رکھ کر بیٹھے ہیں. لیکن آج عالم عرب کے صورتحال نہیں. آج عالم عرب پریشانی کے عالم میں ہے. ہر جگہ پر ایک انتشار کی کیفیت ہے. تو ایسے ان حالات میں, اور اگر میں آپ کے سامنے اگر عالم عرب کے واقعات کو بیان کر رہا ہوں تو کیوں بیان کر رہا ہوں؟ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ عالم عرب کے حالات کا اثر ہندوستان پہ بھی ہوتا ہے. خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد جو افراتفری عالم اسلام میں آئی تھی, یہاں بیٹھے نوجوان نہیں جانتے لیکن بزرگ جانتے ہیں کہ کیسی افراتفری آئی تھی. اسی حساب سے وہ قوم جو سارے عالم کے اور عالم اسلام کے حالات سے باخبر رہتی ہے, ساری دنیا میں اسلام کے خلاف ایک منظم سازش کے ذریعے بدنام کرنے کا منصوبہ بنایا گیا, اور وہ منصوبے کا آغاز اگر ہوا تو ورلڈ ٹریڈ سینٹر نیو یارک کے حملے سے ہوا کہ 2 بلند عمارتیں گری, اور اس کے بعد الزام لگا تو اسلام اور مسلمان پر, اور ہر جگہ اسلام کو دہشت گردی کا مذہب کہہ کر بدنام کیا جانے لگا, تو دوسری طرف مسلمان کو دہشت گرد کہہ کے مخاطب کیا جانے لگا. افغانستان پر بھی حملہ اس پر ہوا, اور ایک منظم سازش کے ذریعے اسلام کو ختم کرنے, اسلام کو بدنام کرنے اور اسلام کے طرف راغب ہونے والے, کھینچے چلے آنے والے وہ بے چین دلوں کو اسلام سے دور کرنے کی کوشش کی گئی. اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا
کہ ہر ایک انسان میں بے چینی ہوتی ہے، ایک اضطراب رہتا ہے، اور دنیا کے بے چین ذہنوں کو اور مضطرب قلب کو اگر کہیں پر سکون ملا تو وہ دین اسلام میں ملا، اور دین اسلام کے طرف آگے بڑھنے لگے تو یہود و نصارہ پریشان ہونے لگے اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ایک سازش رچانے لگے۔ اگر آپ نے آج کا اعتماد اخبار پڑھا تو اعتماد میں ایک چھوٹی سی خبر آئی کہ دنیا کے آبادی میں اس وقت، ساری دنیا کی آبادی میں اس وقت مسلمانوں کا فیصد 35% ہو چکا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ 35% آبادی سارے دنیا میں مسلمانوں کی ہے تو کتنی بڑی طاقت ہے۔ ارے غور کرو کہ 35% ہماری آبادی ہے تو پیٹرول کی دولت سے مالا مال بھی عالم اسلام ہے، تو سونے کی دولت سے بھی مالا مال عالم اسلام ہے، اور میں یہ بھی کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ سب سے بڑی دولت، پیٹرول سے بڑی دولت، سونے سے بڑی دولت، ہیرے موتیوں سے، زمین وہ جائیداد سے بڑھ کر اگر کوئی دولت ہے تو وہ دین اسلام ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ الحمدللہ وہ دولت بھی مسلمان کے پاس ہے۔ آج دنیا کہتی ہے کہ مسلمان غریب ہے، ارے جو دین اسلام سے دور ہے وہ غریب ہے، جس کے پاس دین اسلام کی دولت ہے وہ سب سے رئیس اور دولت مند ہے۔ لیکن افسوس کے بعد ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دین اسلام کو آج ہم سمجھنے سے قاصر ہیں۔ مسلمانوں، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کتنی دیر میں پڑھا گیا؟ 2-3 سیکنڈ بھی نہیں لگے۔ لیکن کیا تم کلمے کی طاقت سے واقف ہو؟ ارے کلمہ پڑھ تو لیتے ہیں لیکن کلمے کی طاقت سے واقف نہیں۔ ترجمہ کیا ہے؟ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لیکن ہم کلمے کی طاقت سے واقف نہیں۔ صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 دن یا 2 دن میں کلمہ کیا ہے نہیں سمجھایا۔ صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3.5 برس تک صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے کی طاقت کو بیان کرتے رہے۔ صحابہ کرام نے سرکار سے پوچھا کہ سرکار کلمے کی طاقت کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان جو سچے دل سے، صدقے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے تو وہ کلمہ پڑھتے پڑھتے سمندر کو پار کر سکتا ہے۔ ارے یہ کلمہ ہے، یہ کلمے کی طاقت ہے۔ لیکن اے مسلمانوں، کیا تم اپنے کلمے کی طاقت سے واقف ہو؟ نہیں ہے۔ ارے آج ہم کو صرف کلمہ پڑھنا نہیں ہے، کلمے کی طاقت سے واقفیت حاصل ہونی ہوگی۔ اور اسلام کیا کہتا ہے ہم کو یہ سمجھنا ہوگا۔ ایک طرف ہمارے پاس کلمہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے ہم، سرکار کی امت کا مقام کیا ہے؟ ارے سرکار کی امت کا مقام ایسا ہے کہ میں بیان کروں تو ساری رات گزر جائے گی لیکن میں حق ادا نہیں کر سکوں گا۔
بس یہی کہوں گا کہ موسیٰ نے ضد کی تھی اللہ سے گفتگو کرنے کی، تو اللہ سے گفتگو جب موسیٰ نے کی تو اللہ نے حکم دیا موسیٰ 40 دن کا روزہ رکھو، اس کے بعد گفتگو کر سکو گے۔ تو موسیٰ نے 40 دن کا روزہ رکھا، پھر اللہ سے گفتگو کی، اور اللہ سے گفتگو کی تو اللہ سے ایک سوال کیا کہ اے اللہ، تو نے جو عزت و مقام و شرف مجھ کو بخشا مجھ سے گفتگو کر کے، کیا تو اپنے کسی دوسرے بندے کو اس عزت و اس مقام سے سرفراز فرمائے گا؟ تو اللہ کا جواب آتا ہے، سنو اے پیارے مسلمانوں، اللہ کا جواب آتا ہے کہ ہاں موسیٰ، دنیا کی آخرت میں ایک امت آئے گی جن کو میں اس مقام سے سرفراز فرماؤں گا، جو کہ امت محمدی ہو۔ سرکار کی سنت کیا ہے؟ تم کس کی امت ہو؟ ارے ان کی امت ہو جن کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، پتھر پھینکے گئے طائف کے میدان میں، تو اتنا سرکار کو تکلیف ہوئی کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میرے زندگی کا سخت ترین دن تھا۔ آپ بتاؤ، کانٹے بچھائے گئے، پتھر پھینکے گئے، کچرا پھینکا گیا، اور جب ایک دن کچرا پھینکنے والی نہیں پھینکتی تو دریافت کرتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ کچرا نہیں پھینکا، تو فوراً اس کے گھر کو روانہ ہو جاتے ہیں پتہ چلنے پر کہ وہ بیمار ہے۔ ارے یہ اخلاق، یہ کردار، یہ اسلام، نماز عید کو نکل چکے، سرکار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عادت کی طرح ایک طرف حضرت حسین ہے تو دوسرے طرف حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سرکار کی عادت، امام حسن اور حسین کو دونوں کو لے جاتے ہیں، عیدگاہ کی گیٹ کے پاس یا انٹرنس کے پاس کیا دیکھتے ہیں؟ رسول اللہ دیکھتے ہیں کہ ایک معصوم بچہ بیٹھا ہے، رو رہا ہے۔ سرکار پوچھتے ہیں، اے بتا بچے تو کیوں رو رہا ہے؟ تو وہ معصوم کہتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یتیم ہوں، میرا کوئی نہیں ہے، نئے کپڑے سلانے والا کوئی نہیں ہے، نہلانے دھلانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑکے کو لے کر گھر واپس جاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، اے فاطمہ، اس بچے کو نہلاؤ دھلاؤ، خوشبو لگاؤ، حسن یا حسین کے کپڑے ہیں تو پہناؤ، خوشبو لگاؤ، اس کو عید کی نماز کو لے جانا ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ اس لڑکے کو تیار کرتے ہیں، کپڑے پہناتے ہیں، سورما لگاتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، اور سرکار اپنی عادت کی طرح ایک طرف حضرت حسین ہے تو دوسری طرف حسن ہے۔ کیا تم جانتے ہو میرے پیارے مسلمانوں، سرکار اس یتیم بچے کو کیسے لے جائے رہے تھے؟ اس طرف حسن ہے، اس طرف حسین ہے، تو یتیم بچہ سرکار کے کھانوں پر بیٹھ کر عید کی نماز کو جا رہا ہے۔ ارے یہ اسلام ہے، یہ دین اسلام ہے۔ حدیث ہے کہ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں تو جتنے بال اس یتیم کے سر پہ ہیں، ہاتھ رکھنے والے کے گناہ اتنے معاف ہو جاتے ہیں۔ ارے یہ اسلام ہے۔ باپ کا ماں کا کیا مقام؟ ساری نیکیاں تمہاری ایک طرف ترازو کے پھڑے میں ایک بھی بدی نہیں ہے، بدی کے پھڑے میں، لیکن ماں اور باپ کو صرف ایک لفظ کہا تو ساری نیکیاں ختم ہو گئیں۔ اور وہ کون سا لفظ ہے؟ اف ہے، کہ صرف اف کہہ دیا ماں کو باپ کو تو ساری نیکیاں ختم، بدیوں کا پھڑا بھاری۔ ارے یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے۔ لیکن آج
ہم اس اسلام پہ عمل نہیں کرنے کا نتیجہ کہ آج ہم دنیا میں سب سے پیچھے ہو گئے، تباہی اور بربادی کے دہانے پر آ گئے، ہمارے اقتدار کا خاتمہ ہو گیا۔ ارے آج آپ غور کریں کہ کیا شان تھی، کیا شوکت تھی، ارے ہماری مسلمانوں کی کیا شان تھی، کیا شوکت تھی۔ 1000 برس تک ہم نے اس سرزمین ہند پہ حکمرانی کی، ہمارے بیٹھنے کو تخت تھا، سر پہ جگمگاتے ہوئے تاج تھے، ہمارے اشاروں کی محتاج تھی حکمرانی۔ ارے آج وہ تخت عجائب گھر کی زینت بن پڑے ہیں، تو وہ تاج آج دنیا کو عجائب گھر میں دعوت دے رہے ہیں نظارے کے لیے، لیکن ہمارے پاس کیا ہے آج؟ آج نہ تخت رہا، نہ تاج رہا، نہ حکمرانی رہی، نہ جاگیر رہی، نہ نوابی رہی، نہ طاقت رہی، کچھ بھی نہیں ہے۔ ارے غیروں پہ تنقید کرنے کے بجائے یاد رکھو، جو سر اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، جو ہاتھ اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ ان سروں کی نہ صرف حفاظت کرتا ہے بلکہ ان کے سروں پہ تاج پہناتا ہے اور ان کے ہاتھوں میں حکمرانی کے اشاروں کی طاقت دے دیتا ہے۔ لیکن وہ سر جو دنیا کے سامنے جھکتا ہے، اللہ اس سر کی نہ صرف حفاظت نہیں کرتا بلکہ اس سر کو رسوائی دیتا ہے، بدنامی دیتا ہے۔ ارے آج ہمارا سر اللہ کی بارگاہ سے ہٹ کر دنیا کی بارگاہ میں جھک رہا ہے، اس لیے ہم رسوا ہو رہے ہیں۔ کیا بات تھی کہ بابر سے لے کے ہمایوں سے لے کے اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے لیے تخت تھا بیٹھنے کو، سر پہ جگمگاتے تاج تھے۔ آصف جاہیوں کے پاس حکومت تھی، قطب شاہیوں کے پاس تھی، ٹیپو کے پاس تھی، تو اس لیے تھی کہ شہنشاہ بابر سے لے کر اورنگزیب رحمت اللہ علیہ وہ ٹیپو سلطان کا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکتا تھا، ہاتھ اٹھتے تھے تو اللہ سے مانگنے اٹھتے تھے، اس لیے اللہ ان سروں کی حفاظت کرتا تھا۔ آج کوئی ذات کے نام پر، کوئی بات کے نام پر ہر کوئی اس ملک میں افراتفری پیدا کر رہا ہے۔ یہ اس ملک کی سیاست اس وقت ایک نئی کروٹ لی جب وی پی سنگھ کے وقت منڈل کمیشن آیا۔ جیسے منڈل کمیشن آیا تو یہ ملک کئی خانوں میں بٹنے لگا، اور وہ لوگ جو اکھنڈ بھارت کہتے تھے وہ اس ملک کو ٹوٹتا ہوا دیکھ کر افسوس کرنے لگے۔ منڈل کمیشن کے بعد ہی لالو یادو طاقتور بنے، منڈل کمیشن کے بعد ہی ملائم سنگھ طاقتور بنے، منڈل کمیشن کے بعد ہی شرد یادو طاقتور بنے، منڈل کمیشن کے بعد ہی رام ولاس پاسوان طاقتور بنے، منڈل کمیشن کے بعد ہی مایاوتی طاقتور بنی، اور یہ ملک کئی خانوں میں آ گیا۔ ایک نئی سیاست آئی تو ان لوگوں نے اس بٹتے ہوئے ملک کو، ٹوٹتے ہوئے اس ملک کو، ذات اور پات کے نام پر بکھرتے ہوئے اس ملک کو متحد کرنے کے لیے ایک سازش رچی، منصوبہ بنایا، اور وہ سازش و منصوبہ کیا تھا؟ وہ سازش و منصوبہ تھا کہ بابری مسجد جہاں بنی وہ رام مندر ہے کہنے کا نعرہ دے دیا، بابری مسجد کی جگہ رام مندر بنانے کا وعدہ کر دیا۔ سارے ہندوستان میں اڈوانی کی رتھ یاترا ہوئی اور یہی بات کہتے رہے کہ بابری مسجد، در حقیقت یہ کہتے رہے کہ بابری مسجد رام مندر تھی، رام کے پیدائش کا مقام۔ نفرت کی فضا پیدا کی اور خانوں میں بٹے ہندوؤں کو متحد کرنے کے لیے رام کا سہارا، نام کا سہارا لیا،
تو رام مندر کی بات کہی، ایکسا سول کوڈ کو نافذ کرنے کی بات کی، کئی باتیں کی، مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کرنے کے منصوبے بنائے اور آگے بڑھتے گئے، اور 6 دسمبر 1992 کو اللہ کے گھر، آپ کے اور ہمارے اللہ کے گھر، بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا۔ ایک دوسری کروٹ ہندوستان کے سیاست میں، مسجد ہماری شہید ہوئی، میناریں ہماری مسجد کے شہید ہوئے، دیواریں ہماری مسجد کی ٹوٹی، ممبر رسول ہمارے مسجد کا شہید ہوا، ممبر رسول پر مورتی بٹھا دی گئی، اور اس کے بعد منصوبہ بند طریقے سے احتجاج کرنے والوں کے سروں اور سینوں پہ گولیاں، تو ہمارے سر پہ گولیاں، ہمارے سینوں پہ گولیاں۔ پھر اس کے بعد اس غصے کو دبانے کے لیے بمبئی میں نسل کشی کا فساد، گجرات میں فساد، ٹاڈا کے نام پر ہزاروں مسلمانوں کو گرفتار کیا گیا۔ آپ بتائیے، مسجد کی شہادت ہمارا نقصان ہے، کیا مسلمان کا نقصان نہیں؟ کیا آپ کا نقصان نہیں؟ ہمارا نقصان ہوا۔ ارے ہوتا کیا؟ اگر ایک گھر ہے، 4 بھائی ہیں، ایک گھر ہے، گھر میں 4 بھائی رہتے ہیں، 4 بھائیوں میں اختلاف ہے، لیکن بازو گھر والا کوئی غیر آ کے اگر ان کے گھر پہ حملہ کرتا ہے تو چاروں بھائی اختلاف کو بھول کر ایک جگہ کھڑے ہو کے نکل جاتے ہیں۔ نکلتے یا نہیں بتائیے؟ تو نقصان ہماری مسجد کا ہوا، شہید ہماری مسجد ہوئی، گولیوں میں مرے ہم، شہید ہوئے ہم، بستیاں جلی ہماری، عصمت لٹی ہماری، آبرو لٹی ہماری، بچے یتیم ہمارے ہوئے، سہاگ ہماری بہو اور بیٹیوں کا اجڑا، بستیاں ہماری اجڑی، دشمن وار پہ وار کر رہا ہے، لیکن ہم ہیں کہ متحد ہونے کا نام نہیں لیتے۔ ارے غور کرو اے میرے پیارے مسلمانوں، ہندوستان میں سکھوں کی تعداد کتنی ہے؟ 2 کروڑ سکھ ہیں۔ سنہری گرودوارا میں اندرا گاندھی ہندوستان کی فوج کو گھساتی ہے، اور اس کے بعد میں کیسا احتجاج ہوا؟ ایسا احتجاج ہوا سکھوں کا، ایسا انتخاب ہوا سکھوں کا کہ نہرو و گاندھی خاندان اپنے غلطی کے معافی کے لیے ایک سکھ کو ہندوستان کے وزارت عظمیٰ کے کرسی پر فائز کر دیتی ہے، منموہن سنگھ کو بٹھا دیتی۔ 2 کروڑ سکھ ہیں۔ مسلمان کتنے اس ملک میں؟ 25 کروڑ مسلمان ہیں، لیکن پھر بھی 25 کروڑ مسلمان متحد نہیں، ایک مرکز سیاسی پہ نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہماری آواز میں طاقت نہیں، ہمارے آواز سے کوئی ڈرتا نہیں، ہماری پکار پر کوئی توجہ نہیں دیتا، ہماری چیخوں پہ کوئی مدد کے لیے نہیں آتا، ہمارے جیلوں میں تڑپنے والے بچوں کی رہائی کے لیے کوئی آواز نہیں بلند کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے صفوں میں اتحاد نہیں۔ ارے اتحاد کو پیدا کرو۔ 25 کروڑ مسلمان، ارے آج ہے، 1000 برس پہلے تو میں نہیں سمجھتا 1 کروڑ بھی تھے ہوں گے اس ملک میں۔ پھر کیسے اس ملک پہ 1000 برس حکمرانی کرے؟ اس واسطے کرے کہ اس وقت کے مسلمان کا ایمان مضبوط تھا، سر اللہ کے سامنے جھکتا تھا، ہاتھ اللہ سے مانگتے تھے، ڈرتا تھا تو اللہ سے، دنیا سے نہیں، اور ایک مسلمان 200 300 پہ بھاری ہوتا تھا۔ اس لیے صلاح الدین ایوبی کی تاریخ پڑھو، صلاح الدین ایوبی بیت المقدس کو قبضہ کریں تو ساری دنیا کے انگریزوں کے پادریوں نے کالا جھبا پہن لیا تھا، ساری دنیا کی دولت جمع ہوئی، سب لڑے،
تو ایک صلاح الدین ایوبی کے سپاہی کو 300 کافروں سے لڑنا پڑتا تھا، 300 کافروں سے۔ جنگ بدر میں کیا تھے؟ کیا تعداد ہماری زیادہ تھی؟ جنگ بدر میں نہ ہاتھی تھے نہ گھوڑے تھے، زنگ آلود ہتھیار تھے، سووں کی تعداد میں تھے، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، پھر بھی کامیابی ہوئی تو کیسے ہوئی؟ ایک صحابی نے سرکار سے کہا کہ سرکار میں بھوکا ہوں، میرا پیٹ دیکھیے کیسا ہو گیا، انتڑیوں کو لگ گیا۔ تو سرکار اپنا امامہ ہٹا کے بتاتے ہیں کہ دیکھو میرے پیٹ کو، کہ ایک نہیں دو دو پتھر بندھے ہوئے تھے۔ ارے یہ ایمان تھا، پیٹ پہ پتھر باندھ کر بھی کافر سے مقابلہ کرنے کی ہمت تھی، جنون تھا، دیوانگی تھی، ایمان کی کیفیت طاری تھی، طاقت تھی، سرکار کی سنت تھی، رہنمائی تھی، اس لیے آگے بڑھ کے نکلتے تھے، کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے کی طاقت کا ان کو اندازہ تھا۔ آج نہیں، 6 دسمبر آیا، بچے جھنڈے لے کے نکل گئے، بند منا لیے، ضرور بند مناؤ، ضرور جھنڈیاں بتاؤ، لیکن اے مسلمانوں، اللہ کے گھر کی حفاظت اللہ سے بڑھ کے اس کے بندے نہیں کر سکتے۔ کیا آپ اور ہم مل کے اللہ کے گھر کی حفاظت اللہ سے بڑھ کے کر سکتے ہیں؟ تو سوال یہ ہے کہ پھر اللہ نے اپنے گھر کی شہادت کی منظوری کیوں دی؟ اس لیے دی کہ اللہ 25 کروڑ بے آواز مسلمانوں کو اپنے گھر کی شہادت کے نظارہ دکھا کر آواز والا بنانا چاہتا تھا، متحد کرنا چاہتا تھا، اور 25 کروڑ ہندوستانی مسلمانوں کو نمازی بنانا چاہتا تھا، با جماعت نماز پڑھنے کی ہدایت دینا چاہتا تھا، آنے والے کل کے چیلنجز اور اسلام پہ ہونے والی مصیبتوں کے لیے ان کو ان کے خواب غفلت سے بیدار کرنا چاہتا تھا۔ لیکن ہم نے کیا اللہ کے گھر کی شہادت کے پیچھے چھپے اللہ کے پیغام کو سمجھا؟ کیا ہم نے اللہ کے گھر کی شہادت کا حق ادا کیا؟ ارے مسلمانوں، غور کرو، ایک گھر اگر گاؤں میں یا شہر میں خالی رہے، 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے سال بھر 2 سال کوئی بھی نہیں آ رہا، تو ایک 2-3 برس بعد کوئی تو بھی گھس کے بیٹھ جاتا، نہیں بیٹھتا؟ اس میں بیٹھتا ہے نہیں؟ بتائیے۔ پھر اگر آپ اور ہم اللہ کے گھر کو ویران کریں گے تو پھر دشمن کی نظر اللہ کے گھر پہ اٹھے گی اور وہ بڑھیں گے۔ اگر ہم اللہ کے گھر کو آباد رکھیں گے تو کسی کی ماں نہیں جانی جو ہمارے گھروں پر ہمارے اللہ کے نظر اٹھا کر دیکھے۔ ارے مساجدوں کو آباد رکھو، نماز پڑھو، پابندی سے با جماعت مسجدوں میں نماز پڑھو، تو پھر کوئی تمہارے اللہ کے گھر کو شہید نہیں کر سکتا۔ سمجھو میری اس بات کو، سمجھو اس پیغام کو۔ ارے اگر اب نہیں سمجھیں گے تو کب سمجھیں گے؟ 19 برس گزر چکے، کیا ہم کریں؟ بازو کرناٹک اسٹیٹ ہے، ایک بھی مسلمان رکنے پارلیمنٹ نہیں۔ مسلمانوں کی آبادی کتنی ہے کرناٹک میں؟ آپ کو سن کے حیرت ہوگی، 12% ہے۔ مہاراشٹر میں مسلمانوں کی آبادی 14% ہے، ایک بھی مسلمان رکنے پارلیمنٹ نہیں۔ آندھرا پردیش میں مسلمانوں کی آبادی 9%، کم از کم ایک تو مسلمان رکنے پارلیمنٹ ہے، بیرسٹر اسد الدین اویسی۔ ارے غور کرو مسلمانوں، ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں 50 مسلمان اراکین پارلیمنٹ ہوتے۔ اگر 50 اراکین پارلیمنٹ ہوتے تو خدا کی قسم
بابری مسجد کے مقدمے کا فیصلہ الہ آباد ہائی کورٹ کا جو اب آیا ایسا نہیں آتا تھا، بابری مسجد اب تک دوبارہ تعمیر ہو چکی ہوتی۔ ہمارے ایمان والے مسلمان اراکین پارلیمنٹ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں ہو، ارے اے نادان مسلمانوں، میں یہاں چیخوں گا تو وہاں کے چورستے کی آواز جا کر دم توڑ دے گی، اور چیخوں گا تو اور دور تک جائے گی، اور چیخوں گا تو حلق سے خون نکلے گا، اور اگر تقریر کروں گا تو پولیس کی بے چین گولیاں آپ کے اور میرے سینے میں داغ دی جائیں گی، اور چیخوں گا تو شاید مر جاؤں گا، یہاں پہ لوگ مر جائیں گے، لیکن اگر یہی چیخ ہندوستان کے ایوان پارلیمنٹ میں ہوگی، اسمبلی میں ہوگی، تو یہ آواز چورستے پہ نہیں ساری دنیا میں جائے گی، ساری دنیا میں گونجے گی۔ اس لیے نمائندوں کا ایوانوں میں ہونا ضروری ہے۔ ہم نہیں سمجھتے آپسی اختلاف، ایک دوسرے کا اختلاف، ارے کہاں پہنچا دیا ہم کو، غور کرو۔ الہ آباد کا عقائد کے بنیاد پہ فیصلہ آیا، جج نے کہا کہ یہ ہندوؤں کے عقیدے کا معاملہ کہ 3 حصوں میں بانٹ دیا۔ 9 لاکھ سال پہلے رام چندر جی کب پیدا ہوئے معلوم آپ؟ 9 لاکھ سال پہلے کہتے یہ لوگ خود بول رہے 9 لاکھ سال پہلے۔ 1000 سال پہلے ہمارے آبا و اجداد کہاں سے آئے، کہاں پہ دفن ہیں، کہاں پیدا ہوئے، آپ ہم نہیں بول سکتے۔ انہوں 9 لاکھ سال پہلے کی بات بول رہے ہیں۔ کیا ہے وہ ٹوٹتے ہوئے اس ملک کے شیرازے کو بکھیرنے سے بچانے کے لیے ذات پات زبان کے نام پر بکھیرنے والے اس ملک کو رام کے نام پر اور خوف مسلمان کے نام پر متحد کرنا چاہتے ہیں۔ تم اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے؟ ارے وہ ہم کو لوٹتے لوٹتے دلی کے تخت تک پہنچ گئے، اور ہم لٹتے لٹتے کہاں ہیں؟ ارے غور کرو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ہم کہاں ہیں؟ ارے بابری مسجد کا غم ہے نا، بند مناؤ، جھنڈیاں مناؤ، اس کے ساتھ نماز پابندی سے پڑھو، مساجدوں کو آباد رکھو، قرآن کو ترجمے سے پڑھو، سنت رسول اللہ پہ عمل پیرا ہو جاؤ، بڑوں کا احترام کرو، چھوٹوں کی عزت کرو، شفقت کا اظہار کرو، اور اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں ہر نئی بننے والی مسجد کا نام بابری مسجد رکھ دو، تو اور ان کو بتا دو، ان کو بتا دو تم 1 گرائیں گے تو ہم 1 لاکھ بنائیں گے۔ ارے یہ ایمان کی دولت ہے، لیکن یہ ایمان کی دولت کا فقدان ہے ہمارے پاس، نہیں ہے یہ دولت۔ صرف جذباتی باتوں پہ نعرے لگاتے ہو۔ اکبر اویسی کی تقریر بڑی اچھی دکھتی ہے، ارے اکبر اویسی کوئی مداری نہیں ہے، کوئی جوکر نہیں ہے، کوئی دل لگی کرنے والا نہیں ہے، ارے ملت اسلامیہ کا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، آپ کا خادم ہے، تڑپتے ہوئے دل، بے چین دل کو لے کر آپ کے سامنے اتحاد کی، خیرات کی بھیک مانگنے آیا ہے۔ سمجھو اس بات کو۔ ارے اگر آج نہیں سمجھیں گے تو کب سمجھو گے تم میرے پیارے مسلمانوں؟ ہر کوئی کہتا ہے مسلمان غریب ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے۔ کتنا مجمع ہے وہاں، میری نظر نہیں آ رہی وہاں تک مجمع، شاید 25-30 ہزار سے بڑھ کر مجمع۔ ارے غور کرو مسلمانوں، کب تک غیروں کے پاس ہاتھ پھیلائے مانگتے رہو گے؟ غیروں سے نہ مانگو، اللہ سے مانگو، اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے زندگیوں کی اصلاح کرو، تبدیلی لاؤ،
نہیں تو کچھ ہونے والا نہیں۔ ارے غور کرو، 25 کروڑ ہو، قیادت نہیں سوائے حیدرآباد کیرلا کو چھوڑ کے کہاں ہے؟ بتاؤ، مسلم لیگ ہے، مجلس ہے، اور کہاں ہے؟ یو پی میں انتخابات ہو رہے ہیں، نہ کوئی مسلمان قائد ہے، نہ کوئی جماعت ہے۔ آندھرا سے زیادہ مسلمان ہیں۔ کتنے مسلمان؟ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ قریب 5.5 کروڑ مسلمان اتر پردیش میں ہیں۔ اتحاد نہیں۔ ہمارے آندھرا میں کتنے مسلمان ہیں؟ آپ کو سن کے حیرت ہوگی میرے بھائی، 1 کروڑ بھی نہیں ہے، 76 لاکھ ہیں صرف۔ 76 لاکھ میں دیکھو کتنا اتحاد ہے۔ یہ آپ کا اعتماد، آپ کی دعائیں، آپ کی محبت جو ہم جیسے قائدین کو پیدا کیا، اس کا نتیجہ ہے کہ 76 لاکھ ہے، لیکن آندھرا کی حکومت ہمارے بغیر ٹک نہیں سکتی، نہ بن سکتی ہے، نہ رہ سکتی۔ غور کرو، غور کرو میرے مسلمان بھائیوں۔ آپ بتائیے، آج ایک رکن پارلیمنٹ ہے تو ایوان پارلیمنٹ میں آواز گونجتی ہے تو سارے ہندوستان کے مسلمانوں کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے جب بیرسٹر اسد الدین اویسی کو ہم بولتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اگر حیدرآباد سے دہلی کی پارلیمنٹ میں آواز گونج رہی ہے تو اگر حیدرآباد کے مسلمانوں کا اتحاد ہے تو ہم ٹانڈور، وقار آباد، چیولڈا کے مسلمانوں کے احسان کو بھی نہیں بھول سکتے۔ بہت بڑا احسان ہے آپ کا کہ بہت تھوڑے ووٹ تھے لیکن پورے کے پورے سالار کو پڑھتے تھے۔ بہت بڑا احسان ہے۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین اور یہ خاندان اویسی ٹانڈور وقار آباد چیولڈا کے قصبات اور گاؤں اور ٹانڈور پراپر، چیولڈا پراپر، وقار آباد پراپر میں بسنے والے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مسلمانوں کے احسان کو کبھی نہیں بھول سکتی۔ میں آیا تو مجھے بولے کہ اکبر بھائی یہاں پہ لوگ ڈرا رہے ہیں، مجلس کے ساتھ جائیں گے تو ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے۔ انہوں ایسا ویسا کرتے ہیں، کیسا کیسا ہم کر سکتے ہیں یہ نہیں جانتے۔ ارے ہم غرور نہیں کریں گے، تکبر نہیں کریں گے، لیکن اے ٹانڈور کے غیور مسلمانوں یاد رکھو، رزق، عزت، ذلت، دولت، شہرت سب اللہ کے ہاتھ ہے، کسی کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ ارے اتنا مجمع اگر اٹھ کے کھڑا ہو جائے تو کس کی ماں جنی جو ہم کو ڈرائیں؟ کون ماں کا جنا ہے ڈرانے والا؟ آ جائے ہم بھی دیکھیں۔ ارے ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈر اور اسلام ایک ساتھ نہیں چلتا، ڈر اور مسلمان ایک ساتھ نہیں رہ سکتا۔ ہم ڈرتے ہیں تو صرف خدا سے، اللہ سے، اور کسی سے نہیں۔ خدا را اے نوجوانوں، گھبراؤ نہیں، فکر نہ کرو، اکبر اویسی کی جان میں بھی جان ہے۔ اگر دھکا لگے گا میرے کلموں کو، بھائی کو، تو یاد رکھ لو ڈرانے والے، ہم تم کو ایسے دھکے ماریں گے کہ تم ہمارے دھکوں سے کا تاب نہیں لا سکو گے۔ ڈرنے وہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کیا کرتی، یہ 2-4 کیا کر لیتے، ایک کیا کر لیتا، بہت بولتے تھے نا۔ ارے مجلس کیا کر رہی آج دنیا دیکھ رہی ہے۔ اور اسمبلی میں یہ شیروانی جب کھڑے ہوتی ہے نا تو پورے 294 میں پریشانی طاری ہو جاتی ہے۔
ہیبت ہونے لگتی ہے کہ نہیں معلوم اب کیا بولنے والا ہے اکبر، نہیں معلوم، پریشان ہوتے ہیں۔ اسمبلی میں جاتا ہوں تو منسٹر کا نام لینا نہیں چاہتا۔ اسمبلی میں گیا، میرا کوسچن تھا، چھٹی آئی ایک، میں چھٹی اٹھا کے دیکھا کیا ہے، تو ایک منسٹر صاحب، نام نہیں لیتا، جانے دو، اب لکھیں، کہتے ہیں چھٹی میں بول رہے ہیں اکبر بھائی رحم کرو، پہلا دن ہے اسمبلی کا، منسٹری چلے جائیں گی۔ میں نے کہا کیا بابا کیا کروں؟ ہاتھ جوڑ کے بولے سرکار خاموش بیٹھ جاؤ۔ ارے آپ بتاؤ مجلس کیا کری پوچھتے ہیں؟ ارے آج نرسمہا راؤ کی برسی ہوئی نا، مجلس کیا کری؟ یاد ہے، دیکھنے والوں نے دیکھا بھی ہے، سننے والوں نے سنا بھی ہے، نرسمہا راؤ کی موت کے بعد ایوان اسمبلی میں تعزیت کی قرارداد آئی تو ہر کسی نے نرسمہا راؤ کی تعریف کی، راجشیکھر ریڈی نے تعریف کی، چندرا بابو نائیڈو نے تعریف کی، ٹی آر ایس والوں نے تعریف کی، کمیونسٹ والوں نے تعریف کی، ریڈی نے تعریف کی، راؤ نے تعریف کی، ہر ایک نے تعریف کی، کہا تیلگو بڈا ٹڈا فلاں شلا کیا کیا کی بول کے تعریف کرے۔ اور تعزیت کی قرارداد آنے کے بعد مر گیا بول کے ہر کوئی بولتے اچھا تھا، فلاں تھا، یہ تھا، وہ تھا۔ میرا موقع آیا، میں سالار کو فون کیا اور پوچھا کہ نرسمہا راؤ کی قرارداد آ رہی ہے، تو سالار مجھے ایک ہی جملہ بولے، مسلمانوں کی عظمت، وہ وقار کی ذمہ داری تمہارے سر پر ہے، ایسے الفاظ ادا کرو کہ مسلمانوں کی عظمت و شان و شوکت ان کے غرور میں کمی نہ آئے، کہہ کر فون رکھ دیے۔ اور میں جب اسمبلی میں آیا تو اسمبلی کے چپراسی مسلمان جو تھے، پولیس والے روکے مجھے، بولے اکبر بھائی نکو جاؤ، آپ گئے تو تعریف کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا مسلمان مجھے اسمبلی میں جانے کو بھیجے ہیں، اسمبلی سے بھاگنے کو نہیں بھیجے۔ ہم گئے اسمبلی میں، یاد ہوگا مسلمانوں کو، ارے اسمبلی میں کھڑے ہو کے میں نے کہا کہ جس نرسمہا راؤ کی موت کی تعزیت آئی ہے ایوان اسمبلی میں، ارے یہ نرسمہا راؤ کوئی اور نہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دینے والا دھوکے باز بے ایمان غدار کا نام ہے نرسمہا راؤ، جس نے پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ مسجد کو بچائے گا، بے ایمان نے دھوکہ دیا، نیشنل انٹیگریشن کونسل میں کہا مسجد کو بچاؤں گا لیکن دھوکہ دیا، سپریم کورٹ میں حلف نامہ داخل کیا، دھوکہ دیا، ہمارے مسجد کو شہید ہوتا ہوا تماشائی دیکھنے والا یہ بے ایمان، یہ دھوکے باز کا نام نرسمہا راؤ ہے۔ نہ صرف یہی بلکہ یہی وہ شخص ہے جس نے مسلمانوں کے سر اور سینوں پہ گولیاں چلائی۔ ارے ہم اس درندے، اس بے ایمان، اس جھوٹے دھوکے باز کے مرنے پر افسوس کا اظہار نہیں کر سکتے۔ ارے ہماری تو خواہش تھی کہ اللہ ہم کو اگر موقع دیتا تو ہم اپنے ہاتھوں سے بابری مسجد کا انتقام اس سے لے لیتے، اور کہا کہ اچھا ہوا مر گیا مردود۔ یہ جملہ تھا میرا، اچھا ہوا مر گیا مردود۔ پھر پلٹ کے میں نے کہا ریڈی صاحب، راؤ صاحب، دیکھ لو ہم کو دھوکہ دینے کا نتیجہ۔ دلی میں جلنا چاہا، سونیا نہیں جلنا بول کے بھیج دی، آپ لوگا بڈا ٹڈا بول کے لائے، حسین شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کے بنائے تالاب کے دامن میں اس بے ایمان کو اللہ جلنے بھی نہیں دیا، آدھا جلا آدھا نہیں جلا، کتے لوچ کے لے جا رہے تھے، تم بھی دھوکہ دیں گے، تم کو بھی لوچ کے لے جائیں گے۔ یہ بولے اور بولے اچھا ہوا مر گیا مردود، بولتے ہوئے ہنس لیتے نکل گئے اسمبلی سے۔ واک آؤٹ، تاریخ بنی کہ تعزیت کی قرارداد میں واک آؤٹ۔ لوگ بولے اکبر صاحب واک آؤٹ، میں نے کہا یہ ایمان کا معاملہ ہے،
اس معاملے میں کوئی مفاہمت نہیں. یہ سر کٹ سکتا ہے لیکن جھک نہیں سکتا. ارے یہ سر اب ہمارا سر نہیں رہا. یہ سر مسلمانوں کی عظمت کی نشانی ہے, مسلمانوں کے غرور کی نشانی ہے, مسلمانوں کے اتحاد کی نشانی ہے. اگر یہ سر جھکے گا تو سارے مسلمانوں کے جھکنے کے برابر ہے. ہم کبھی نہیں جھکائیں گے. ارے ہم نے اسمبلی میں یہ بحث کی, صرف جذباتی باتیں نہیں کی ہیں. آج 310 کروڑ اقلیتوں کا بجٹ ہے. کون بنائے؟ راجشیکھر ریڈی جب تھے, میں اپنی تقریر میں کہا ریڈی صاحب آپ میں موڈی میں کوئی فرق نہیں دکھ رہا. اکبر اتنا سخت الفاظ, اتنا سخت جملہ, میں موڈی کے برابر. ملا پھر موڈی نہیں ہے تو یہ بجٹ کیا ہے, بھیگ دے رہے نہیں. ارے ہم کو بھی دیو. بی سی کی اسکالرشپ 3,000 روپیے, 24,000 روپیے, 10,000 روپیے. ہمارے بچوں کی اسکالرشپ 30 روپیے, 100 روپیے. یہ بھیک کا خیرات نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اگر تم موڈی نہیں ہو ریڈی تو تم مسلمانوں کی اسکالرشپ بھی بی سی ایس سی ایس ٹی کے برابر کرو, اور نہیں کریں گے تو ہم سمجھیں گے کہ تم میں اور اس موڈی میں کوئی فرق نہیں ہے. ایوان اسمبلی میں آیا, آ کے راجشیکھر ریڈی نے کہا کہ اکبر نے جو کہا صحیح ہے, ہم کو شرمندگی ہے. میں اعلان کرتا ہوں کہ مسلمان بچوں کی اسکالرشپ بی سی اور ایس سی اور ایس ٹی کے برابر ہوگی. ارے آج ایک رکشہ چلانے والا اپنے بچے کو ڈاکٹر بننے کا خواب دیکھ سکتا ہے, ایک بنڈی والا اپنے بچوں کو انجینئر بنانے کا خواب دیکھ سکتا ہے, ایک پنچر جوڑنے والا بھی دیکھ سکتا ہے. اس لیے کیونکہ اس کی ساری فیس حکومت ادا کرتی ہے, جو سالانہ 280 کروڑ کے برابر ہے. یہ کام کون کرائے؟ مجلس کرائی. اوقافی جائیدادوں کا تحفظ کون کرائے؟ مجلس کرائی. آج سب اٹھتے ہیں کہتے ہیں ہم بولے. کسی کو معلوم تھا حسین شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کی اراضی 1,667 ایکڑ ہے؟ کسی کو معلوم تھا حضرت بابا شرف الدین پہاڑی کے درگاہ کی 3,400 ایکڑ ہے؟ کیا کسی کو معلوم تھا حضرت شاہ راجو خطار رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کی اراضی 480 ایکڑ ہے؟ کیا کسی کو معلوم تھا حضرت میر مومن چک کی درگاہ کی اراضی 1,200 ایکڑ ہے؟ کیا کسی کو معلوم تھا حضرت فقیر ملا کی درگاہ کی زمین 220 ایکڑ ہے؟ کیا کسی کو معلوم تھا کہ جماعت اسلامی کی 410 ایکڑ اراضی ہے؟ جماعت اسلامی کو مہیشورم کے منڈل میں 220 ایکڑ سے زائد او آر سی سرٹیفکیٹ دے دیے تھے, کینسل کروا کے زمین کون جماعت اسلامی کے حوالے کرے؟ مجلس یا اکبر اویسی نہیں کرا. بتا دو جماعت کے لوگوں, اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں, غلط بول رہا ہوں کہ میں نے مہیشورم کی جماعت اسلامی کی زمین کو آپ کے حوالے کرنے میں مدد نہیں کی ہے, تو اللہ مجھے کل کا سورج نصیب نہ کرے. ارے کس کی مدد کی؟ جامع نظامیہ کی 540 ایکڑ زمین کون نکالے؟ ہم نکالے. بیگم پیٹ ٹاسک فورس آفس کتنی قیمتی زمین ہے, کون اس کو خالی کرائے؟ ارے لینڈ گریبر کو خالی کرانا آسان ہے, پولیس کو خالی کرانا بہت مشکل ہے بھائی. یہ حضرت پولیس ہے, اس حضرت پولیس کو ہم حقالے کر سکتے تھے. ارے اسمبلی میں نے کہا کہ سب سے بڑے لینڈ گریبر اگر کوئی ہے تو وہ پولیس ہے. بولے اکبر صاحب آپ کیسا بولتے؟ ارے ہم اس واسطے بول رہے ہیں کہ تم بیگم پیٹ پہ بیٹھے وہ لینڈ گریبر نہیں ہے تو فوراً چھوڑ دو. بولے نہیں, ہم نہیں چھوڑیں گے, ایسا کریں گے ویسا کریں گے. سیدھا کاغذ نکالا, استعفا لکھا اور اسپیکر کو پھینک دیا, بول دیا کہ میں اسمبلی کی رکنیت سے استعفا دے رہا ہوں. پولیس کی یہ
لینڈ گرابنگ کی حرکت پر میرے ساتھ افسر خان، احمد پاشا قادری سب استعفے دے دی ہیں، پولیس کمشنر سب بھاگ کے آئے. کیا اکبر صاحب اتنا غصہ؟ میں نے کہا غصہ نہیں تو کیا کروں؟ کیا پھول کا ہار پہناؤں؟ نہیں بھائی ہم دے دیتے ہیں. میرا بولو لکھو میٹنگ میں زمین دیتے رہیں. کب دے رہے ہیں لکھو. سب لکھے. بولا ہاں استعفا واپس. نہیں تو ملتی تھی. ارے بھائی سیاست صحیح وقت پہ صحیح فیصلے کا نام ہے. ارے مجلس کام کر رہی. یہ سرکاری مسلمان بہت ہیں ہر جماعت میں، یہاں بھی ہوں گے ہے. میں ان سے بھی پوچھنا چاہوں گا ارے بھائی مجلس کیا کری کیا کری کیا کری پوچھ رہے ہیں. ارے رڈیوں کی حکومت بچی ہوئی ہے تو مجلس کی وجہ سے. یہ اسمبلی کے سیشن میں مجلس کی تائید نہیں ہوتی تو کانگریس کی حکومت رہتی. ارے ہم تائید کریں تو کیسے لیے کس کے لیے کریں؟ حضرت بابا شرف الدین صاحب کی پہاڑی کی 35 ایکڑ زمین واپس کرو. ہاں 100 ہائی سکولز بناؤ. ہاں مسلمان بچے جو کانسٹیبل کا امتحان لکھ رہے ہیں تیلگو میں ہیں، اردو میں بھی پرچہ ہونا. ہاں SI کا امتحان ہو رہا، انگلش تیلگو میں 2 امتحان ہوتے ہیں، انگلش اور تیلگو دونوں پاس کرنا تو آگے بڑھتا ہے. ہم بولے ہمارے بچوں کو مسلمانوں کو تلنگانہ میں بالخصوص تیلگو نہیں آتی، انگلش تیلگو یا اردو ہونا. تو بولے ہاں. پھر ہم بولے ولیج ریونیو آفیسر، ولیج ریونیو اسسٹنٹ کا امتحان تیلگو میں ہو رہا، ہمارے بچے تیلگو میں کہاں سے لکھیں گے؟ اردو میں ہونا. ہاں. پھر اس کے بعد ہم بولیں کہ ولیج ریونیو اسسٹنٹ وہ ولیج ریونیو آفیسر میں ڈسٹرکٹ یونٹ بنائیں. مسلمان کو نہیں آ رہا، منڈل یونٹ بنائیں. آپ لوگ منڈل نہیں بنانا، ڈسٹرکٹ یونٹ بناؤ، اردو میں امتحان رکھو، ہمارے بچے آئیں گے. بول دیے ہاں. راجیو کیا ہے وہ؟ راجیو کرنلو. یہ تیلگو نامہ میرے زبان پہ چڑھتے نہیں. کیا ہے وہ؟ یووا کرنلو. بھارت جو بھی ہے وہ زبان پلٹتی نہیں میری. اس میں ہم بولیں کہ مائنورٹی سب پلان ہونا. آج اخبار میں آیا مائنورٹی سب پلان آ گیا. پھر ہم بولیں کہ آپ گھر بنا رہے ہیں، زمین دے رہے ہیں، یہ پروگرامز کر رہے ہیں، آپ ہر پروگرام میں 15% مسلمانوں کا حصہ دینا. تو بولے ہاں. معاوضہ مکہ مسجد کے بم دھماکوں میں بے قصور مسلمانوں کو جیل میں ڈالے، ان کو معاوضہ دو، سرٹیفکیٹ دو، پولیس کے خلاف کارروائی کرو. بولے ہاں. ہمارے باپ ہاں 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 بولے. ارے بولو بابا، باپ کو باپ نہیں بولنے والا ہم کو باپ بول رہا. پھر ان کی ناجائز اولاد پوچھتی مجلس کیا کری. ارے تمہارا باپ خود ہمارے کو باپ بول رہا، پھر پوچھ رہے ہم کیا کریں. نہیں سمجھے آپ لوگ؟ سمجھتے تو بہت خے مارتے. نہیں سمجھے آپ؟ تمہارا باپ خود ہمارے کو باپ بول رہا، پھر تم بول رہے مجلس کیا کری. اب سمجھے نا؟ ہاں. ارے کیا بھائی ایسا سمجھانا ہے؟ ارے عقل مند کو اشارہ کافی ہے. مجلس یہ کام کر رہی ہے. چیف منسٹر ایوان میں کہتا ہے کہ میں معافی چاہتا ہوں مسلمانوں سے مکہ مسجد کے دھماکوں میں. مہاراشٹرا کا چیف منسٹر بولا، وہاں بھی کانگریس ہے.
راجستھان کا چیف منسٹر بولا اجمیر کے دھماکوں میں مسلمان ہیں، وہاں بھی کانگریس ہے، نہیں بولے۔ پھر آندھرا میں کیسا بولے؟ اس وجہ سے بولے کیونکہ آندھرا کے مسلمانوں میں اتحاد ہے، ایمان زندہ ہے، مجلس ہے، اور ہم جیسے قائدین ہیں، اس واسطے ان کو بولنا پڑتا ہے۔ جب تک مجلس ہے ہم مسلمانوں کے ہر مسائل پہ لڑیں گے، جان کی بازی لگا دیں گے، حکومت کے گریبان کو پکڑ کے اپنا حق مانگ لیں گے۔ بس آپ سے آخر میں ایک بات کہوں گا کہ اکبر اویسی کا ایک ہدیہ ہے جو اکبر اویسی ہر جگہ سے مسلمانوں سے مانگتا ہے، لے جاتا ہے۔ میری کمزور آواز کی طاقت ہے تو وہ آپ کا ہدیہ ہے، میری لڑکھڑاتی آواز کی طاقت ہے تو وہ میں ایک ہدیہ مانگتا ہوں، اور وہ ہدیہ ہے کہ وہاں آخر میں، وہاں اوپر یہاں نیچے، ہر مسلمان کی آواز سے میں زوردار نعرہ تکبیر اللہ اکبر سننا چاہتا ہوں، ایسا سننا چاہتا ہوں اتنی آواز تیز ہو کہ آج ایودھیا میں رام مندر بنانے والوں کا خواب چکنا چور ہو جائے، نیندوں میں سے